बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीनो नाजरीन, हमेरा असगर की मौत जो है बहुत ही दर्दनाक मौत है। और ये कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, और इसके पेरेंट्स जो इस वक्त उसकी डेड बॉडी कबूल करने से इनकार कर रहे हैं, क्या ये इसके सगे वालिदैन हैं? और इन तमाम हालात और वाकयात का जिम्मेदार कौन है? क्या ये उसके पेरेंट्स का कसूर है, वो इसके जिम्मेदार हैं, या कि ये तमाम हालात की जिम्मेदार वो खुद जो हमेरा असगर है वो है? इस पर आज हम बात करेंगे। दो पॉइंट्स हैं इसमें, आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा कि ये तमाम हालात जो हैं इसका असल में जिम्मेदार कौन है, किसका कसूर है, हमारे मुआशरे का, या उन पेरेंट्स का, या कि उन बच्चों का। सबसे पहले तो हमेरा असगर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ये एक वो एक्टर्स हैं जो कि मॉडलिंग के शोबे से भी वाबस्ता थी और ड्रामा इंडस्ट्री से भी वाबस्ता थी और थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता थी। और ये लाहौर से बिलोंग करती थी। दो भाई थे, दो बहनें थी और एजुकेटेड फैमिली थी। तालीम हासिल करने के बाद इसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं एक्टिंग का शोबा जो है वो अपनाना चाहती हूँ, मॉडलिंग का शोबा अपनाना चाहती हूँ। लेकिन ये हर फैमिली जो है ये शोबा अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके पेरेंट्स ने सब ने उसको इससे बाज रहने का कहा कि हमारे खानदान में ये चीज अब तक नहीं आई और तुम इस तरफ ना जाओ। लेकिन उसने अपने घर वालों से बगावत करके अकेले जाकर कराची में सेटल होना, वहां पर तन्हाई में अपनी लाइफ को गुजारना और अपनी जो जिंदगी है उसके मामलात को अकेले ही देखना, घर वालों से बिल्कुल बायकॉट, क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ ये स्टेप उठा चुकी थी। और उसके पेरेंट्स ने ये कह दिया था कि अगर तुम हमारी मर्जी के खिलाफ ये शोबा इख्तियार करोगी तो तुम हमारी तरफ से जो है वो बिल्कुल मर गई और हम तुम्हारी तरफ से, जीना मरना जो है वो खत्म हो गया। तो इसी तरह से ही हुआ। और अब ये जो हमेरा असगर है अपनी लाइफ में खुश थी, जैसे भी दिन गुजार रही थी, जो वीडियोस पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में बज़ाहिर तो खुश थी, लेकिन जो अंदर के मामलात हैं, तन्हाई के मामलात हैं, वो इंसान जो फेस कर रहा होता है हालात को वही जानता है, या अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जानती है। उसके बाद 9 माह तक ये बिल्कुल ही जो लापता रही हर एक से, क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी थी। और बात कहते हैं कि 1 मंथ तक उसकी बॉडी जो है वो उसके फ्लैट में पड़ी रही। लेकिन जो सूरत हाल उसके डेड बॉडी की जो है वो दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कि वो 1 माह की नहीं बल्कि 6, 7 बल्कि 9 माह पुरानी जो है वो डेड बॉडी थी। खैर, ये तो वो तमाम मामलात हैं जो आप बहुत सी वीडियोस में देख रहे हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो एक हमारे माशरे के, इस्लामिक माशरे की वो लड़की जो कि बचपन से लेकर जवानी तक वालिदैन उसकी देखभाल करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसकी तलीम और तरबियत करते हैं। क्या वो अपने वालिदैन को इस तरह से पसे पुश्त डालकर खुद इतनी स्ट्रोंग हो सकती है कि वो अपने वालिदैन के किसी भी फैसले को, किसी भी बात को अहमियत ना दे और खुद इतना ज्यादा वो बोल्ड हो जाए कि वो खुद फैसला करने लगे अपनी जिंदगी का, अपने कैरियर का? क्या उसके वालिदैन का उस पर हक बिल्कुल खत्म हो जाता है जब औलाद जवान हो जाती है? जब ये औलाद खुद उस लेवल पर आती है, माँ बाप के लेवल पे, तो फिर उसको एहसास होता है कि वालिदैन का अपनी औलाद के साथ रवैया किस तरह का होना चाहिए, कितनी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ, मोहब्बत के साथ उन्होंने औलाद को परवान चढ़ाया होता है। क्या वो इतना सा हक भी नहीं रखते कि वो अपने बच्चों के ऊंच नीच में कोई इख्तियार रखें, उसको समझा सकें, कि उसको जमाने की ऊंच नीच बता सके? वो पेरेंट्स जो कि आपसे ज्यादा अपनी लाइफ के डेज जो हैं
وہ گزار چکے ہوتے ہیں، ان کا کیا آپ سے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا زندگی کی مشکلات کے بارے میں؟ کیا وہ آپ سے زیادہ زمانے کو نہیں جانتے ہوتے کہ آپ ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیں؟ یہ والدین جتنی زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جب اولاد کی طرف سے ان پیرنٹس کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ اتنا ہی زور سے ٹوٹتا ہے کہ پھر جس طرح سے ان کی محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اسی طرح سے ان کی پھر نفرت کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور حد تو یہاں تک پھر تجاوز کر جاتی ہے کہ یہاں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہمیرا اصغر کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے سگے پیرنٹس ہی نہیں، کیونکہ جب ایک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بہت ہی سخت دل کا بندہ بھی جو ہوتا ہے اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ ابھی بھی اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کی ڈیڈ باڈی قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بہت آسانی سے کہہ رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ظاہر ہے کوئی بھی پیرنٹس جو ہیں اتنے سخت دل نہیں ہوتے، لیکن جو اولاد سرکشی میں، نافرمانی میں اس حد تک گزر جائے کہ والدین کی ہر تکلیف کا احساس کیے بغیر صرف اپنی خواہشات کو، اپنے مال و دولت کو، دنیا کی اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اتنا آگے نکل جائے کہ وہ والدین کے جذبات کو، ان کے اختیارات کا ذرا بھی خیال نہ کرے، تو وہ والدین جو کہ اس وقت اس حالات سے گزر رہے ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، اور ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ وہ جانتے ہیں اور اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ڈیڈ باڈی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے زندگی میں جس اولاد نے ان کی کسی امید اور خواہش کا خیال نہیں کیا، ان کی محبت کا، شفقت کا خیال نہیں کیا، تو آج جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی اور جسم بھی وہ جو بالکل گر سڑ چکا ہے، جس کا کوئی اصل میں اس کی کوئی پہچان اور صورت ہی نہیں ہے، اس ڈیڈ باڈی کو وصول کر کے اب وہ کیا کریں گے؟ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ والدین جو کہ بچوں کو یہاں تک لے کر آتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو تعلیم دلواتے ہیں، جب وہ تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے ظاہر ہے بالکل بے خبر تو نہیں ہوتے، ان کی سٹڈی سے وہ باخبر ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہے جو ہمارے بچے نیٹ پر دیکھ رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے بچے کی ہابیز کیا ہیں، ہمارے بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہمارا بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے اور کس چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتا۔ یہ تمام چیزیں، جو تمام معاملات ہیں، یہ والدین کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ بچی اس فیلڈ کی طرف جا رہی تھی؟ ظاہر ہے وہ ایک ہی دم راتوں رات اٹھ کر تو نہیں نا اس نے اظہار کر دیا کہ میں یہ فیلڈ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ آہستہ آہستہ ایک چیز بچے کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کی بچی اس طرف جا رہی تھی؟ اگر آپ کو یہ شعبہ پسند نہیں تھا، آپ اپنے بچے کی وقت پر اس کی رہنمائی کرتے، وقت پر آپ اس کی راہ کو سیدھی لائن پر لے کر آتے اور اپنی پسند کے مطابق اپنے بچے کی پرورش جو ہے وہ کرتے اور اس کو اپنی پسند کا فیلڈ جو ہے وہ اختیار کرنے کا موقع دیتے۔ یہ ان والدین کا حال ہے جو کہ پہلے اپنے بچوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اپنی بیزی لائف میں وہ بچوں کو ایک ایکسٹرا چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی لائف میں اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے تمام معاملات، ان کی سٹڈی، ان کے انٹرسٹ کا، ان کی ہابیز کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے بچے کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کی چوائس کیا ہے۔ اور جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بچے اس ایج، اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آج بچے والدین کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں اور والدین بچوں کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے والدین سے ڈرا کرتے تھے لیکن آج والدین جو ہیں وہ بچوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں باغی نہ ہو جائے، اور یہی معاملہ جو ہے ہمیرا اصغر کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ یہ ایک باغی لڑکی کی کہانی ہے جو کہ اپنے والدین کو بہت پیچھے چھوڑ کر ایک تنہائی کی زندگی اس نے اختیار کی اور اس کی نافرمانی کا
انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ عبرتناک موت ہے ان تمام نوجوان لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، جو کہ اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتے، ان کی کسی رائے کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اور جب اپنی منمانی کرتے ہیں تو پھر ان کا حال، ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس ماڈلنگ کرنے والی، ایکٹنگ کرنے والی ایکٹریس کا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔